بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بالکل بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ آپ سب پہ اپنا خصوصی لطف و کرم عطا فرمائے۔ خواتین و حضرات، بہت اہم موضوع جس کی طرف میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں وہ ہے بچوں کے حوالے سے کہ وہ والدین جو بچوں کو بڑے ناز و انداز کے ساتھ پالتے ہیں، پوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا بڑا خصوصی دھیان رکھتے ہیں، ان کی آسائشوں کے لیے، ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے پیرنٹس کو میں نے بہت فکر مند دیکھا۔ اکثر احباب میرے پاس آتے بھی ہیں جو بچوں کے بارے میں بڑے پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ وہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر پریشانیاں اور طرح کی ہو جاتی ہیں۔ پہلے وہ بچے تھے، اب وہ بڑے ہو چکے ہیں۔ پیرنٹس کی جو پریشانی ہے وہ بڑھتی جاتی ہے۔ وہ کس حوالے سے کہ پہلے تو فکر تھی کہ بچے صحیح طرح سے پڑھتے نہیں ہیں، بچے ہماری بات سنتے نہیں ہیں۔ اب بچے بڑے ہو چکے ہیں، اب ان کے مسائل بھی اور طرح کے ہو چکے ہیں۔ اب ان کے کاروبار کا مسئلہ ہے، بچوں کی شادیوں کا مسئلہ ہے، نہ تو کسی کاروبار میں وہ صحیح طرح سے سیٹ ہو پا رہے ہیں، اور ساتھ میں جو ان کی شادیاں ہیں ان کے بارے میں بھی جو مسائل ہیں وہ چل رہے ہیں کہ بچے کو کاروبار نہیں مل رہا، وہ ملک میں ہے یا ملک سے باہر ہے۔ اگر ملک سے باہر ہے تو وہاں بھی پریشانی ہے، اگر ملک کے اندر ہے تو پھر بھی پریشانی ہے۔ اسی طرح بچیوں کے مسائل ہیں کہ ان کی شادیوں کے مسئلے ہیں کہ صحیح جگہ سے کوئی پیغام نہیں آ رہا، اگر آتا ہے تو کسی نہ کسی وجہ سے اس میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ بچوں کی شادیوں کے مسئلے ہیں، تو یہ بڑا کامن سا مسئلہ ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت عام ہو چکا ہے۔ اگر اس سلسلے میں آپ کسی صاحب علم کے پاس چلے جائیں، کسی پیر فقیر کے پاس چلے جائیں، تو ایک بات آپ کو جو عموماً سننے میں ملتی ہے وہ ہے بندش، کہ اس پہ کاروبار پہ بندش ہے، اس کے رشتوں پہ بندش ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس کا جو میرے پاس آتے ہیں لوگ، ان کا سلوشن تو میں کسی اور طرح سے اس کا حل نکالتا ہوں۔ میں چاہتا تھا کہ ایک ایسا نایاب قسم کا وظیفہ آپ کے سامنے لے کے آؤں کہ جس سے پڑھنے سے آپ کے یہ دونوں مسئلے جو ہیں وہ حل ہو جائیں۔ تو میں کافی دنوں سے اس کے انتخاب میں تھا، کیونکہ میرے پاس کافی اس طرح کے وظائف تھے، لیکن میں ان کو جج نہیں کر پا رہا تھا کہ میں کون سا ایسا وظیفہ ہے کہ جس کو آپ کو دوں اور آپ اس کو پڑھنا شروع کریں اور آپ کے یہ جو مسئلے ہیں یہ حل ہو جائے۔ محترم ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے ملک کو چھوڑ کے مدین کی طرف روانہ ہوئے تو آپ کے پاس نہ کوئی گھر تھا، نہ کاروبار، نہ ذریعہ کوئی ایسا معاش، نہ آپ کی بیوی یعنی اہلیہ۔ تو ان سب چیزوں میں سے آپ کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ آپ تنہا اپنے ملک سے نکلے اور مدین چلے گئے۔ وہاں پر جا کر آپ نے ایک نیک عمل کیا، اور عمل کرنے کے بعد آپ ایک سائے میں بیٹھ گئے۔ اب میں وہ نیک عمل کی اگر بات کرنا شروع کروں گا تو یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ اشارتاً میں نے ذکر کیا ہے کہ ایک نیک عمل کرنے کے بعد ایک سایہ میں بیٹھ گئے،
اور وہاں پر بیٹھ کے آپ نے ایک دعا کی۔ جب وہ دعا کر رہے تھے تو رب کائنات ان کے لیے انتظام کر رہا تھا۔ ابھی شام کا سورج ڈھلا نہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندے کے لیے کاروبار کا بھی بندوبست کر دیا، آپ کو رہائش کا بھی مسئلہ حل ہو گیا، اور آپ کا عقد نکاح بھی ایک نیک پاک باز اور خوبرو عورت کے ساتھ ہو گیا۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ کیا دعا مانگی کہ جس کے پڑھنے سے موسیٰ علیہ السلام کے یہ تینوں مسئلے حل بھی ہوئے، اور وہ کون سے ایسے الفاظ تھے کہ جن کے پڑھنے سے رب کائنات اس قدر خوش ہوا کہ اس نے یہ تینوں مسئلے موسیٰ علیہ السلام کے حل کر دیے۔ وہ چیز میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں کہ اگر آپ اس کو صدقے دل سے، پوری ایمانداری کے ساتھ، محبت اور خلوص کے ساتھ آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ بفضل تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے یہ مسئلے حل کر دے گا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو جن ناموں سے ہم پکارتے ہیں، جس طرح سے پکارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اسی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اگر ہم یا کریم پڑھیں گے تو وہ کرم کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اگر ہم یا رحیم پڑھیں گے تو وہ رحم کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ یہ میرے مالک کائنات کی یہ صفات ہیں۔ اور پھر کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو اللہ کے بندوں کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، کہ اللہ کے بندوں نے، اللہ کے مقرب نیک بندوں نے وہ عمل کیا ہوتا ہے، اللہ کو اس قدر پسند ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ اس قدر پسند ہوتا ہے کہ جب ہم اسی طرح سے عمل کرتے ہیں، اسی طرح سے ہم مناجات کرتے ہیں، وہی عمل دہراتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکت سے جس مقصد کے لیے دعا کرتے ہیں رب کائنات ہمارا وہ پورا کر دیتا ہے۔ تو وہ دعا کیا تھی؟ یہ سورہ قصص آیت نمبر 24، اور ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر۔ اس کو آپ پڑھنا شروع کریں جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پڑھا تھا۔ آپ عصر سے مغرب تک اس کو پڑھنا شروع کریں، چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی دوران اس کو پڑھا تھا، تو رب کائنات نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ تو آپ اس کو لا تعداد پڑھنا شروع کر دیں۔ جب جس قسم کی آپ کی حاجت ہو، بیٹی کے رشتہ نہیں ہو رہا، اچھے رشتے نہیں آ رہے، بیٹے کا رشتہ نہیں آ رہا، بیٹا یا شوہر یا بھائی یا کوئی آپ کی فیملی کا ایسا فرد ہے کہ جو ملک سے باہر ہے، ملک سے اندر ہے، کوشش کرنے کے باوجود اس کو کوئی روزگار نہیں مل رہا، کوئی روزگار کا بندوبست نہیں ہو رہا، کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، تو اگر وہ خود پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر وہ خود نہیں پڑھ سکتے تو پھر گھر کا کوئی ایسا فرد، یعنی اس کی والدہ پڑھ لے، بہن پڑھ لے، بیوی پڑھ لے، بیٹی پڑھ لے، تو اس کو اس نیت کے ساتھ شروع کرے اور عصر سے مغرب تک لا تعداد اس کو پڑھتی رہے یا پڑھتا رہے۔ تو اس کے بعد جب مغرب کا وقت قریب آئے تو پھر رب کائنات سے اس کے وسیلے سے دعا کر لے کہ اے باری تعالیٰ، میں نے تیرے بندے کے طرز عمل پہ یہ عمل کیا ہے، تو اپنی رحمت کاملہ سے مجھے اس مقصد میں کامیاب کر دے، یا فلاں شخص کو اس مقصد میں کامیاب کر دے۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے خزانہ غیب سے آپ کی مدد فرمائیں گے۔ میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ چند دن نہیں گزریں گے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسی اسباب پیدا کر دے گا
کہ جو بھی آپ کا اٹکا ہوا مسئلہ ہے وہ رب کائنات اپنے فضل و کرم سے حل کر دیں گے۔ تو خواتین و حضرات، پھر بھی اگر سمجھ نہ آئے تو میں اپنا واٹس ایپ نمبر بھی آپ کو دے دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کسی قسم کی کوئی رہنمائی حاصل کرنا چاہیں تو وہ آپ لے سکتے ہیں، آپ وائس میسج کر لیں۔ اور اسی طرح سے اور کوئی ایسے وظائف جن کی آپ کو ضرورت ہو، یا ایسے مسائل کہ جو زندگی میں ہیں اور حل نہیں ہو پا رہے، تو وہ آپ مجھ کو بتا سکتے ہیں۔ میں اسی لحاظ سے اگر تو آپ چاہیں گے تو آپ کو پرسنلی میں اس کے بارے میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا، اور اگر چاہتے ہیں تو میں باقاعدہ ان پہ ویڈیوز بنا کے بھی ڈال دوں گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا خصوصی فضل و کرم عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمیشہ اہدنا الصراط المستقیم کا رستہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔